الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف صدق الله العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله۔ معزز سامعین احترام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ہمیں مومن بنایا، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ سامعین محترم، آج میری تقریر، میرے خطاب کا موضوع بے حیائی، فحاشی، عریانی ہے۔ آپ تمام آباء کو معلوم ہے کہ اسلام سے پہلے عورتوں کا کیا حال ہوا کرتا تھا۔ زمانہ جاہلیت جو قبل الاسلام زمانہ کہلاتا ہے، اس میں عورت کی حیثیت اور مقام کیا تھا؟ اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی تو اس بیٹی کو عیب سمجھا جاتا تھا اور اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اگر وہ عورت کسی کی بیوی ہوتی تو اس کی حیثیت صرف کھلونے جیسی ہوتی، اس پر ظلم کیا جاتا تھا، اس پر تشدد کیا جاتا تھا، اسے صرف اپنی خدمت کے لیے رکھا جاتا تھا۔ جیسے ایک کنیز کی حیثیت ہوتی ہے، جیسے ایک لونڈی کی حیثیت ہوتی ہے، اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں بھی عورت کو صرف اور صرف کنیز کی حیثیت سے اور لونڈی کی حیثیت سے سمجھا جاتا تھا۔ اس سے خدمت لی جاتی تھی، اس سے کام کاج لیے جاتے تھے۔ اگر وہ کام میں تھوڑی بہت کوتاہی کرتی، کوئی غلطی کرتی تو اس پر ظلم کیا جاتا تھا، اس پر تشدد کیا جاتا تھا۔ اسے صرف اور صرف اپنی جسمانی تسکین کے لیے سمجھا جاتا تھا۔ یہ عورت کا مقام تھا، یہاں تک کہ عورت اگر اپنے ماہواری ایام گزار رہی ہے، پیریڈز کے ٹائم گزار رہی ہے، عورت کے وہ ایام جو ایام مخصوصہ کہلاتے ہیں، اگر کہ وہ ایام آ جاتے ہیں تو پھر نہ یہ کہ اس عورت کے ساتھ میل ملاپ چھوڑ دیا جاتا تھا، اس عورت کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دیا جاتا تھا، بلکہ اس عورت کو اپنے گھر سے بھی نکال دیا جاتا تھا اور سمجھا جاتا تھا کہ یہ ایام جو عورت پر ابھی آئے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عورت کے لیے ہے، وہ سمجھا جاتا تھا کہ عورت ان ایام کے اندر ایک منحوس ذات ہے، لہذا اسے اپنے گھروں سے نکال دیا جاتا تھا۔ یہ کرم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب آپ تشریف لائے اور اسلام آیا اور اسلام نے پھر عورت کو وہ مقام بتایا اور دکھایا کہ عورت اگر ماں ہے تو عورت ماں ہو کر مرد کے لیے جنت ہے۔ حضور نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہات، کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ وہ عورت اگر بیٹی ہے تو وہ عورت اس مرد کے لیے رحمت خدا کی طرف سے، وہ عورت اگر بہن کی صورت میں ہے تو اس مرد کے لیے، اس بھائی کے لیے وہ شفقت ہے۔ اگر وہ عورت اس مرد کی بیوی ہے تو وہ عورت بیوی بن کر اس مرد کے لیے اس کی عزت کی حفاظت کی ضامن ہے۔
ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورت تمہاری عزتوں کی محافظ کرنے والی ہے۔ یہ مقام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا، اس لیے حضور نے ہمیں حقوق بتائے۔ حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم لآلہ وانا خیرکم لأہلی، لوگوں تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے رویے رکھنے والا ہوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھا، اس بزرگ کے گھر میں ہر روز بیوی جھگڑا کیا کرتی تھی۔ تو ان کے جو مریدین تھے ان میں ایک خاص مرید تھا۔ اس مرید نے پوچھا کہ حضور ہم آپ کے مرید ہیں، آپ بتائیں کہ آپ کی بیوی آپ سے کس بات پر جھگڑا کرتی ہے؟ تو اس بزرگ نے جواب دیا کہ اے مرید آئندہ یہ سوال مجھ سے نہ کرنا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہن لباس لکم، کہ وہ عورتیں تمہاری عزتیں ہیں، میں اپنی عزت کے بارے میں تمہیں کیوں آگاہ کروں، اس کا عیب تمہیں کیوں بتاؤں، وہ تو میری عزت ہے۔ کچھ عرصے بعد طلاق ہو گئی۔ طلاق کے بعد اس عورت نے عدت گزاری۔ عدت گزارنے کے بعد اس عورت کا کسی اور مرد کے ساتھ نکاح ہوا۔ جب کسی اور مرد کے ساتھ نکاح ہوا تو اس مرید نے کہا کہ حضور اب تو وہ عورت آپ کی بیوی نہیں، اب تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا عیب تھا، کیا غلطی تھی اس عورت کے اندر جو آپ سے روز جھگڑا کرتی تھی، اور آپ کے جھگڑے کی نوبت یہاں تک پہنچی کہ آپ نے اس عورت کو طلاق دے دی۔ اس بزرگ کا جواب سنیں۔ اس بزرگ نے فرمایا پہلے تو وہ میری بیوی تھی، اس وقت بھی میں نے تمہیں اس کے عیب پر مطلع نہیں کیا اور اس کا کوئی خرابی اور غلطی سے آگاہ نہیں کیا۔ جب وہ میری بیوی تھی تو میں تمہیں اس کی غلطی نہیں بتاتا، اب اگر وہ کسی اور کی بیوی ہے تو میرا حق زیادہ ہے کہ میں اس کے عیب تمہارے سامنے نہ رکھوں، کیونکہ اب وہ کسی اور کی عزت ہے۔ اس لیے ہمیں شریعت نے، اسلام نے عورت کی عزت کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہمارا حق ہے کہ ہم اپنی بیویوں کی، اپنی بہنوں کی، اپنی ماں کی عزت کریں، ان کو احترام دیں۔ یہی ہوتا رہا ہے۔ لیکن جب اسلام اتنی عزت دے، اتنا مقام دے، عورت کو بھی چاہیے کہ پھر وہ اپنے اس اسلام کی طرف سے عطا کیے گئے مقام کی حفاظت کرے۔ عورت برائی نہ بنے، نہ برائی پھیلائے، عورت بے حیائی نہ پھیلائے، بلکہ عورت اپنی عزت کی حفاظت کرے اس طریقے کے مطابق جو طریقہ شریعت مطہرہ نے اسے دیا ہے۔ یہ اسلام نے اسے حق دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم کے اندر دو لوگوں کو دیکھا، اور وہ لوگ ایسے ہیں جنہیں میں نے اپنی آنکھ سے ابھی تک نہیں دیکھا ظاہری حیات میں، وہ میرے بعد آئیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک وہ شخص ہے اور وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں نے دیکھا کہ گائے کی دم کی طرح کوڑے ہیں اور وہ لوگوں کو مار رہے ہیں، اور دوسرے وہ عورتیں جن کے بارے میں فرمایا کہ وہ عورت کون ہے، وہ عورت ایسی ہیں کہ کاسیات آریات، وہ عورت کپڑے پہنے ہوئے ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے تن پر کپڑا تو پہنا ہوا ہے، لباس تو پہنا ہوا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے ظاہری طور پر کہ انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لیکن کپڑے پہننے کے باوجود وہ عورتیں بالکل عریاں ہیں، وہ کپڑے نہ پہننے کی طرح ہیں، وہ کپڑے ٹرانسپیرنٹ ہیں، وہ نیم برانہ صورت میں عورتیں موجود ہیں۔ حضور نے فرمایا میں نے ان کو دیکھا کہ وہ جہنم میں ہوں گی۔ آج کل فیشن کے نام پر بے حیائی عروج پر ہے۔ میں کہتا ہوں جس معاشرے کے اندر فیشن کے نام پر بے حیائی بے عیب بنا دی گئی ہو، جس معاشرے کے اندر موبائل فون کے ذریعے سے شہوت پرستی انسان کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہو، بلکہ پیوست کی جا رہی ہو، جبراً پیوست کی جا رہی ہو، جس معاشرے کے اندر فلموں کے ذریعے سے، ڈراموں کے ذریعے سے، گانوں کے ذریعے سے انسان کو نفسانی خواہشات کا غلام بنایا جا رہا ہو، ارے اس معاشرے کے اندر اگر ایک عورت اکیلی ٹک ٹاکر اس ہوس پرست مردوں کے ہجوم میں جائے تو پھر اس مردوں کے ہجوم کے اندر اگر وہ عورت جائے تو وہ عورت بے حیا کہلائے گی کہ نہیں کہلائے گی؟ لیکن معاملہ صرف یہاں تک نہیں ہے،
ہم عورت کو صرف قصوروار ٹھہراتے ہیں اور مرد کو بری الذمہ قرار دیتے ہیں۔ ایسا نہیں، ارے مرد بھی قصوروار ہے، اس لیے کہ جس اسلام نے عورت کو باپردہ رہنے کا حکم دیا ہے اور درس دیا ہے، وہی اسلام مردوں کو یہ درس دیتا ہے کہ عورت اگر ننگی بھی ہو تو انسان کو حق نہیں، کسی مرد کو حق نہیں کہ وہ اسے شہوت کی نگاہ سے دیکھے۔ مرد کا حق یہ ہے، اسلام درس یہ دیتا ہے کہ مرد اس عورت کے اندر اس عورت کو حیا کا لباس عطا کرے، نہ کہ شہوت کی نگاہ سے دیکھے۔ یہ ہے مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ ہے حقوق جو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عطا کیے ہیں، اور یہ ہیں اخلاق جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو عطا کیے ہیں۔ سامعین محترم، یوم آزادی کے دن یہ بے حیائی، بےہودگی جو پھیلائی جاتی ہے، یہ یوم آزادی نہیں۔ یوم آزادی تو وہ دن ہے جو دن یوم الشکر کہلاتا ہے۔ اس دن ہم باجے بجا کر، موٹر سائیکلوں کے سلنسر پھاڑ کر لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، پارکوں میں جا کر بےہودگی کرتے ہیں، بے تہذیبی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں۔ یہ کون سی آزادی ہے؟ آزادی تو یہ ہے کہ اس دن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ہم نوافل ادا کریں، ہم صدقہ و خیرات ادا کریں، تاکہ اس دن جو آزادی ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اس کا صحیح طریقے سے شکر بجا لایا جائے۔ یہ ہے آزادی۔ اور میں ویسے کہتا چلوں، یہ آزادی کون سی آزادی ہے؟ ارے جس ملک کے اندر ایک باپ اپنی بیٹی کے بھاگنے کی وجہ سے سوائے آنسو بہانے کے کچھ نہ کر سکتا ہو، جس ملک کے اندر ایک بھائی اپنی بیٹی کی عزت کی حفاظت نہ کر سکتا ہو، جس ملک کے اندر سرے بدار بیٹیوں کی، بہنوں کی، ماؤں کی عزت تار ہوتی رہے اور پھر وہ کچھ کر بھی نہ سکتی ہو، وہ آزادی نہیں، وہ غلامی ہے۔ جس ملک کے اندر جہاں ناموس رسالت کی حفاظت کرنے والوں کو گرفتار کیا جا رہا ہو، جہاں گستاخ رسولوں کو، گستاخ صحابہ کو چھوڑا جا رہا ہو، ارے جس ملک کے اندر جو گستاخ رسول کے خلاف احتجاج کریں انہیں پابند سلاسل کیا جا رہا ہو، نہ صرف یہ، ارے وہ عشاقان رسول جو گستاخان رسول کے خلاف احتجاج کرنا چاہے ان پر ڈنڈے برسائے جا رہے ہوں، ان کو زخمی کیا جا رہا ہو، ان کو لہو لہان کیا جا رہا ہو، اور ان بے قصور لوگوں کو، ان عشاقان رسول کو پابند سلاسل کیا جا رہا ہو۔ ارے یہ کون سی آزادی ہے؟ یہ آزادی نہیں، یہ غلامی ہے۔ اصل آزادی تب ہوگی جب اس ملک کے اندر وہ مقاصد عطا ہوں گے جو مینار پاکستان کے ذریعے سے جو یادگار بنائے گی، قرارداد مقاصد کے ذریعے سے، جس کے نام پر، جس کی یادگار کے طور پر مینار پاکستان قائم ہے کہ اس ملک کے اندر اسلامی نظام قائم ہوگا۔ آزادی تب ہوگی جب یہ ملک پاکستان صحیح معنوں میں اسلامی جمہوریہ پاکستان بنے گا، ورنہ یہ آزادی نہیں، یہ غلامی ہے۔ علامہ نے کہا تھا، مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی، مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی، کہ ظاہر میں تو آزادی ہے، باطن میں گرفتاری۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں آزادی عطا فرمائے۔ ارے جس ملک کے اندر ایک عالم دین کو، صاحب عدل کو منصبوں سے اتار کر اس کی جگہ پر منصب کے پجاریوں کو اور غیر عادل شخصوں کو منصب عطا کیے جائے، وہ آزادی نہیں، وہ غلامی ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ آزادی منانے کا طریقہ یہ نہیں تھا جو ہوا، جو دیکھا جا رہا ہے اور جو ہم کر رہے ہیں۔ ارے محرم کے ایام ہیں، وہ تو مقدس ایام تھے، اس وقت تو ہمیں مسجدوں میں زیادہ ہونا چاہیے تھا، ہمیں تو عبادات میں اور زور و شور سے عبادات کرنی چاہیے تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمارے ملک کے اندر آزادی کے نام پر بے حیائی، بد تہذیبی اور عریانیت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں آزادی منانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ملک کو اور اسلامی ملک کو صحیح معنوں میں آزاد فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ